الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دوبارہ دین سمجھنے اور دینی تعلیم کے حصول کے لیے جمع فرمایا۔ اس پر ہم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ معاشرے میں تو بہت سارے لوگ موجود تھے، ہم سے زیادہ دولت والے، پیسے والے، حسن و جمال والے، اچھی ذہانت والے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارا انتخاب فرمایا، تو اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جتنا شکر زیادہ ہوگا اللہ رب العزت نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اب چونکہ سال کا آغاز ہے تو ایسے 100 اوصاف میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اگر طالب علم ان 100 اوصاف کو اپنی زندگی میں لے کر آئے تو اس کی مستقبل کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس طالب علم سے کام بھی لے گا، معاشرے میں اللہ تعالیٰ اسے معزز بھی بنائے گا، لوگوں کا محبوب بھی بنائے گا، ہر دل عزیز شخصیت بھی اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے گا، اور اس کی زندگی میں اللہ برکتیں بھی ڈالے گا۔ سب سے پہلا وصف ہے اخلاص۔ طالب علم کی زندگی میں سب سے پہلی بات ہونی چاہیے کہ میں یہ دین کا علم صرف اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائیں، اور میں دین کا علم حاصل کر کے اس پر میں عمل کروں، اور عمل کرنے کے بعد میں ان دین کی باتوں کو آگے پہنچاؤں۔ خدا نہ کرے اگر انسان کے دل میں کوئی اور بات ہو کہ اس کے ذریعے سے لوگ مجھے مولانا صاحب، مفتی صاحب کہیں، یا مجھے اچھی مراعات یا تنخواہیں ملیں، یا میں لوگوں کے ہدایہ قبول کروں، اگر ایسی کوئی دنیاوی اغراض، دنیاوی مقاصد کے لیے علم حاصل کیا ہوگا تو ایسے شخص کے لیے حدیث میں بڑے سخت الفاظ میں وعید آئی ہے۔ اس لیے آپ روایت پڑھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کو بھڑکایا جائے گا 3 آدمیوں کے ذریعے، ان میں ایک آدمی ہوگا سخی، ایک آدمی ہوگا قرآن کریم کا بہترین قاری اور عالم، اور ایک آدمی ہوگا مجاہد۔ یہ دین کے تینوں بڑے بڑے شعبے ہیں، قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، عالم بننا، سخاوت کرنا، جہاد کرنا، لیکن ان کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہوگا؟ حدیث میں بات آئے گی، اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے یا اللہ میں نے آپ کے لیے قرآن پڑھا، آپ کے لیے علم پڑھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تم جھوٹ کہہ رہے ہو، اس لیے پڑھا کہ لوگ تمہیں قاری کہیں، اس لیے پڑھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں۔ اور اسی طرح سخی سے اللہ رب العزت پوچھے گا، وہ کہے گا میں نے اس لیے خرچ کیا آپ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بول رہے، اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ مجاہد سے سوال ہوگا، وہ کہے گا میں نے اس لیے جان دی تاکہ دین کی آبیاری حاصل ہو جائے۔ فرمایا جائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے تو نے لڑا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، شہید کہیں، جری کہیں، یا تو مال غنیمت کے لیے لڑا اور وہ تجھے دنیا میں کہا جا چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اخلاص نہایت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے ہم سب کی نیت یہ ہو کہ دین علم کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کریں گے اور اس دین پر عمل کریں گے اور آگے دین کی نشر و اشاعت کریں گے۔ نمبر 2، مسنون اعمال کا اہتمام کرنا۔ مسنون اعمال کا اہتمام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں، آپ کے جتنے اعمال اور اقوال ہیں، اسے ہم اپنی زندگی میں لائیں گے۔ دین پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اگر ایک آدمی دین پڑھ رہا ہے اور اس کی زندگی میں اطاعت رسول نہیں ہے اور اس کی زندگی میں مسنون اعمال نہیں ہے اور معاذ اللہ وہ مسنون اعمال کو ترک کر رہا ہے، پھر دین پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کامیاب طالب علم وہ ہوگا جس کی زندگی میں مسنون اعمال ہوں گے۔ اس لیے پوچھ پوچھ کر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ اور مسنون دعائیں، یہ ساری چیزیں انسان اپنی زندگی میں لائے۔ نمبر 3، ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ جب بھی آپ کسی کتاب کا مطالعہ کریں اور یا کسی کتاب کو پڑھیں یا سبق لکھنے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ اس سے اللہ رب العزت اس کام میں برکتیں ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، ادھورا نہیں رہتا۔ اور جس کام کے آغاز میں اللہ رب العالمین کا تذکرہ نہیں ہوتا وہ کام ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔
بعض ساتھی 786 لکھ دیتے ہیں، اس سے گریز کیا جائے، اس سے وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے۔ اس میں کل حروف جو بنتے ہیں وہ 19 ہے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو جو آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو گویا اس کو 190 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب کوئی اگر اس کی جگہ 786 لکھے گا 190 نیکیوں کا حقدار نہیں ہوگا۔ اب کہتے ہیں جی ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ وہ کاغذ ہم سے گر جائے گا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو بھائی کیوں گرے گا؟ تو مسلمان ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، تو کیوں گرائے گا؟ دیکھیں 5 روپے کا سکہ ہم سے نہیں گرتا، اور اگر وہ گر جائے 10 روپے کا نوٹ گر جائے اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ اٹھاتے ہیں، صاف کر کے جیب میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کا نام گرا ہوا ہو اور نہ اٹھائیں تو معلوم ہو اس کے دل میں اللہ کے نام کی محبت نہیں۔ اگر عظمت ہوتی وہ اس کو کبھی گرنے نہ دیتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ نے جتنے مشرکین کو خطوط لکھے تو آپ نے ان کے شروع میں بسم اللہ لکھا، حالانکہ آپ وہ خط غیر مسلم کو لکھ رہے ہیں۔ آج تو انسان مسلمان کو خط لکھتا ہے، اپنی کاپی میں تحریر لکھتا ہے، آپ نے غیر مسلموں کو لکھا تب بھی بسم اللہ لکھا۔ سلیمان علیہ السلام کا خط قرآن میں ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملکہ بلقیس کو خط لکھ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے آغاز کس سے کیا؟ بسم اللہ سے کیا۔ اس لیے میں نے تیسری بات عرض کی، جو بھی کام کریں اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ رب العزت اس کام میں برکت ڈالتے ہیں۔ نمبر 4، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ان کلمات کو چھوڑ دیں۔ سب سے زیادہ نقصان طالب علم کو کس سے ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے میں کل سے پڑھوں گا، کل سے محنت کروں گا، کل سے مطالعہ شروع کروں گا، کل سے لکھوں گا۔ کل کا لفظ اپنی زندگی سے نکالیں، آج سے شروع کریں، مستقبل نہیں، حال سے آغاز کریں۔ جو زمانہ چل رہا ہے یہ حال ہے اور آئندہ کل مستقبل ہے، تو اپنی زندگی سے یہ لفظ کہ میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، یہ نہ ہو۔ ہر کام کا آغاز آج ہی سے ہمیں کر لینا چاہیے۔ یہ شیطان نے انسان کو بھٹکانے کے لیے ایک پٹی پڑھائی ہوتی ہے، بھائی کل شروع کر لینا، کل آئے گا یار چلو آئندہ کل کر لوں گا، وہ آئے گا چلو ہفتے سے شروع کر لوں گا، ہفتہ آئے گا ابھی تو سال کا آغاز ہے آئندہ ہفتے کر دوں گا، ابھی تو بقرہ عید ہے چلو اس کے بعد محنت کروں گا۔ اس طرح وہ پڑھائی سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام ہے اس کا آغاز کر لیں، اللہ رب العزت برکت ڈالتے ہیں۔ نمبر 5، منفی سوچ سے بچیں۔ منفی سوچ سے بچیں، اس کا مطلب یہ ہے ہمیشہ مثبت سوچیں کہ میں پڑھوں گا، عمل کروں گا، اللہ مجھ سے کام لے گا۔ منفی سوچ نہ ہو کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں آگے کیا کام کروں گا، مجھ سے شاید اللہ دین کا کام نہ لے، میرے گھر کے حالات اس طرح ہیں۔ اور یہ طالب علموں کے بارے میں منفی سوچ کہ فلاں طالب علم فلاں کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے فلاں کے ساتھ کیوں تعلقات ہیں، یا دوسرے کے بارے میں انسان الزام تراشی کرے کہ یہ فلاں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے، اس طرح کی کوئی منفی سوچ نہ رکھیں، اپنے دل میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ نمبر 6، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ خود اعتمادی کا مطلب ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اب جیسے یہ بات کہ یار میں عبارت نہیں پڑھ سکتا، یہ بات دل میں نہ آئے، اپنے آپ کو کہیں میں انشاءاللہ پڑھ سکتا ہوں۔ دوسرے طالب علم میرا ساتھی ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں تکرار نہیں کرا سکتا، یہ دل سے نکالیں، اپنے آپ کو کہیں میں انشاءاللہ تکرار کرا سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں عربی میں لکھ سکتا ہوں، میں مطالعہ کر سکتا ہوں، یعنی خود اعتمادی اپنے اندر لائیں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ یہ وصف ختم ہو گیا، طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ یار دوسرے ساتھیوں کو دیکھ کر یا اپنے اساتذہ کو دیکھ کر ان کا مطالعہ وسیع ہے، معلومات زیادہ ہیں، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، میرے اندر تو یہ صلاحیت نہیں، میں تو ضائع ہو جاؤں گا۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہاں تو آپ اساتذہ کے ماحول میں، ساتھیوں کے ماحول میں، جب آپ باہر نکل کر کام کریں گے، جس ماحول میں جائیں گے وہاں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہوگا، آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوں گے وہ ان پڑھ لوگ ہوں گے، ان کے بعد دینی علم نہیں ہوگا، تو وہاں انشاءاللہ جہاں آپ جائیں گے وہیں چھا جائیں گے، اللہ آپ سے کام لے لے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہماری دستار بندی ہو رہی تھی تو رات کے وقت ہم چند ساتھی اکٹھے ہو کر حضرت مولانا یعقوب نانوتوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے۔ ہم نے کہا حضرت ہماری دستار بندی صبح نہ کرو، اس لیے کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں، ہم باہر جائیں گے تو دیوبند کی بدنامی ہوگی،
لوگ ہمارے اساتذہ کو، ادارے کو برا بھلا کہیں گے، انہیں تو کچھ نہیں آتا۔ تو حضرت نے مسکرا کر کہا یہ بات تمہارے دل میں اس لیے آ رہی ہے کہ تمہارے اساتذہ یہاں موجود ہیں، صاحب علم ہیں، لیکن جب تم یہاں سے باہر جاؤ گے، جس جگہ جاؤ گے تمہارا انعام ہوگا۔ تو وہی ہوا، جب وہ پڑھ کر نکلے جہاں گئے وہیں انہی کا نام تھا۔ تو یہاں اگر دل میں بات آتی ہے تو انسان پریشان نہ ہو، جب آپ آگے مستقبل میں دین کا کام کریں گے تو وہاں آپ کے سامنے کوئی بڑے علامہ اور فہامہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے، عوام الناس ہوں گے، اللہ وہاں دین کا کام لے گا، اس لیے خود اعتمادی کا وصف ہو۔ نمبر 7، اپنی کمزوریوں کے اسباب اور وجوہات تلاش کریں۔ اپنی کمزوریوں کے اسباب اور وجوہات تلاش کریں، یعنی یہ دیکھیں میرے اندر کمزوری کس وجہ سے اور کس فن میں کمزوری۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرفی اعتبار سے میں کمزور ہوں، یا نحوی اعتبار سے کمزور ہوں، یا مجھے تعریفات یاد نہیں ہیں، یا امثلہ یاد نہیں ہے، یا فقہی مثالیں مجھے معلوم نہیں ہیں، یا فقہی اصطلاحات سے میں واقف نہیں ہوں، تو جو کمزوری ہے اس کو دور کریں۔ ایک آدمی اگر اپنی کمزوری ہی نہیں جانتا وہ دور کیسے کرے گا؟ تو جب کمزوری معلوم ہوگی، اس فن میں کمزوری ہے، تو آپ مطالعہ کریں گے، کسی ساتھی سے وقت لے کر پڑھیں گے، اساتذہ سے وقت لیں گے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے جہل مرکب، ایک مطلق جہل، جہل بسیط ہے۔ جہل بسیط کا مطلب ہے انسان ایک چیز سے ناواقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ناواقف ہوں، تو وہ کسی سے پوچھ لے گا اور وہ واقف ہو جائے گا۔ جہل مرکب یہ ہے کہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا اور پھر بھی کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں، جانتا بھی نہیں ہے لیکن کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ ایسے آدمی کو کبھی علم حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلطی پر نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی کبھی اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ تو اپنی کمزوریاں دیکھیں، جس فن میں کمزوری ہے اس فن میں محنت کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کی وہ کمزوری دور ہو جائے، اور اپنے اندر ایسی چیزوں کو تلاش کریں۔ دوسروں کے عیوب تلاش نہ کریں، اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں۔ ہم نے دوربین فٹ کی ہے دوسروں پر، فلاں کے اندر یہ خامی، یہ خامی، یہ خامی، اپنی کوتاہیوں کا احساس نہیں ہے۔ جس دن انسان اپنی اصلاح کرنا شروع کر دے گا اس دن سے اللہ اس کو عزت دینا شروع کر دے گا، اور جس دن سے ہم نے اپنی اصلاح چھوڑی، دوسروں پہ نظر رکھنا شروع کر دی، تو ہماری خامیاں دوسروں کے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو بہرحال یہ میں نے ایک اہم بات عرض کی، اپنی خامیاں کوتاہیاں تلاش کی جائیں اور ان کا تدارک کیا جائے۔ نمبر 8، اللہ پر بھرپور بھروسہ کریں۔ اللہ رب العزت پر بھرپور بھروسہ کریں، توکل اللہ کی ذات پہ کریں، یعنی ہمیشہ آپ کے دل میں یہ مکمل امید ہو کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے گا، اللہ تعالیٰ مجھے دین کے لیے قبول کرے گا۔ اگر میرے حافظے میں صلاحیت میں کمی ہے اللہ رب العزت مجھے عطا کرے گا۔ توکل میں کمی نہ آئے، نا امیدی نہ ہو۔ عموماً بعض طلباء نا امید ہو جاتے ہیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میں تو ضائع ہو جاؤں گا، کام نہیں کر سکوں گا، اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں، اللہ رب العزت کی ذات بڑی غنی ذات ہے، اللہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 9، علم کی اہمیت کا ادراک کریں۔ علم کی اہمیت کا ادراک کریں، اس کا مطلب ہے یعنی ہمیشہ یہ سوچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں علم کے ساتھ جوڑا۔ دیکھیں کبھی کسی مالدار کو، دولت والے کو، پیسے والے کو دیکھ کر علم کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، یار دیکھو ہم تو پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس اتنی دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ۔ اللہ نے آپ کو وہ نعمت دی ہے جو اللہ کی صفت علم، جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، وہ صفت علم ہے۔ اس لیے اپنے علمی اہمیت کا ادراک کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی انسان نا امیدی میں اور اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے۔ نمبر 10، ناکامی کو نہ سوچیں۔ ناکامی کو نہ سوچیں یعنی بعض اپنے ناکامی کو سوچ کر محنت ترک کر دیتے ہیں، یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار مستقبل میں ہم تو کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمیں ترجمہ نہیں آتا، اصطلاحات نہیں آتی، عبارات سے واقف نہیں، ہمارا ذہن کمزور ہے، ہم تو کچھ نہیں کریں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ ان باتوں کو نہ سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں اس سے دین کا کام لیتا ہے۔
کوئی حفظ میں، کوئی ناظرے میں، کسی سے تصنیف و تالیف میں، کسی سے تبلیغ میں، کسی سے مسجد کی صفائی ستھرائی میں، کسی سے مؤذنی میں، کسی سے جہاد میں. یہ سارے دین کے شعبے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے جس شعبے میں قبول کرتا ہے. دیکھیں دین نے قیامت تک رہنا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ، دین نے قیامت تک رہنا ہے، تو دین کے سارے شعبوں نے بھی قیامت تک رہنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جس سے دین کے جس شعبے میں کام لیتا ہے اس شعبے کی صلاحیتیں اس کو عطا کر دیتا ہے. کسی سے اللہ اگر قرات میں کام لے گا اس کو قرات کی صلاحیتیں دے دے گا، کسی سے بیان میں کام لے گا اس کو واعظ و نصیحت کی صلاحیتیں دے دے گا، کسی سے تصنیف و تالیف میں کام لے گا اس کو اللہ اس کی صلاحیتیں دے گا، کسی سے اللہ تعالیٰ ناظرے کی خدمت لے گا اس کو وہ صلاحیتیں دے گا. تو فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس کے لیے جو انسان پیدا ہوا ہے اللہ نے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا. اس لیے انسان اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی بھی اپنی ناکامی کو نہ سوچے. نمبر 11، اپنے اہداف اور منصوبوں کو حل کرنے میں لگے رہیں. اپنے اہداف اور منصوبوں کو حل کرنے میں لگے رہیں، یعنی ہدف ہونا چاہیے. ہمارے پڑھنے کا ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ اس فن میں ہمیں مہارت ہو جائے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس فن میں ہمیں مہارت حاصل ہو جائے. تو یہ جو آپ کا ہدف اور مقصود ہے اس میں لگے رہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں. دیکھیں کوئی بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے اس کی اصطلاحات اور تعریفات، دوسری چیز ہوتی ہے اس عبارت کی تشریح، تیسری چیز ہوتی ہے اس عبارت کی تشریح کا اور اس کے آپس میں تطبیق، تعریف کا، مثال کا، اس کا آپس میں کیا ہو؟ تطبیق ہو، اور چوتھی چیز ہوتی ہے عبارت کا خلاصہ. تو آپ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں آپ کے ذہن میں ہو، آپ اس کی تعریف یاد کریں، مثال یاد کریں، اور جو عبارت ہے اس عبارت کی تنقیح کریں. یہ عبارت میں یہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں تک ہے، صورت مسئلہ کہاں سے، فقہا کے دلائل کہاں سے، دلائل عقلیہ کہاں سے، دلائل نقلیہ کہاں سے، جوابات کہاں سے. دیکھیں ہم بات سمجھ تو جاتے ہیں لیکن عبارت میں اس عبارت کو حل نہیں کر پاتے. تو اصل چیز کیا ہے؟ ہم بات کو سمجھیں اور عبارت میں اس کو حل کریں. کہاں سے صورت مسئلہ، کہاں سے دلائل، تاکہ آپ کو صحیح طور پر اس کا علم ہو جائے. تو یہ بات تھی کہ جو ہدف ہے، جو مقصود ہے، اس مقصود کے حصول کے لیے انسان بھرپور کوشش کرے. نمبر 12، برے ساتھیوں سے اور دوستوں سے گریز کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن میں علم کا شوق نہیں ہوتا اور وہ پڑھنا نہیں چاہتے، کسی کی مجبوری کی وجہ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی صحبتیں اچھی نہیں ہوتی، غلط دوستوں سے تعلقات ہوتے ہیں. اگر ان کے ساتھ آپ کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کی صحبت ہوگی تو آپ بھی علم سے دور ہو جائیں گے. تو جیسے حدیث میں نا کہ اچھے لوگوں کی صحبت، اس کو تشبیہ دی خوشبو سے. تو انسان خوشبو نہ بھی خریدے، خوشبو والے کی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے تو خوشبو اس کو محسوس ہوتی رہتی ہے. اور برے آدمی کی مثال دی ہے جس طرح کہ اب لوہار کی بھٹی ہے، آدمی اگر وہاں پہ چلا جاتا ہے، کوئی نہ بھی خریدے تو بدبو بھی آتی رہتی ہے، تعفن بھی ہوتا ہے، دھواں بھی ہوتا ہے، کوئی چنگاریاں اٹھیں تو نقصان بھی ہوتا ہے. اس لیے اپنی دوستی اچھے ساتھیوں سے رکھیں، پڑھنے والے ساتھیوں کو دوست بنائیں. جو ساتھی غیبت میں، وقت گزارنے میں اور موبائل میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں ان سے دور رہیں. اس میں آپ لگیں گے تو آپ بھی دین سے دور ہو جائیں گے. کامیاب ساتھیوں کو تلاش کریں، ان سے اپنی دوستی رکھیں جو پڑھنے والے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، تو اس سے آپ میں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. نمبر 13، سستی سے بچیں. سستی اور کاہلی سے بچیں. دیکھیں یہ ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان پر ہمیشہ کیا طاری ہو؟ سستی ہو، ہمیشہ غافل ہو. اب ہوتا یہی ہے کہ کلاس میں تو طالب علم آ گیا لیکن سستی ہے، نیند آ رہی ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے. جسمن تو حاضر ہے لیکن قلبن اور دماغن حاضر نہیں ہے. اب سستی آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ ہوتی ہے زیادہ کھانا پینا. جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو اس کو زیادہ پانی پینے کی حاجت ہوتی ہے، اور جب زیادہ پانی پیتا ہے تو اس پر نیند، غنودگی اور غفلت زیادہ آتی ہے. تو اس وجہ سے سستی ہوتی ہے، سبق سمجھ نہیں آتا. سبق تب سمجھ آئے گا جب آپ کی طبیعت میں نشاط ہوگا، چستی ہوگی، آپ کو سبق سمجھ آئے گا. اس لیے اپنی نیند پوری کریں اور سستی کے اسباب تلاش کر کے
اسے اپنی زندگی سے نکالیں۔ مثلاً اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کو نیند کیوں آ رہی ہے؟ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی نا، تو آپ دیکھیں نیند کیوں پوری نہیں ہوئی؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ میں رات کو دیر سے سویا، تو لہٰذا جلدی سونے کا اہتمام ہو جائے تاکہ نیند پوری ہو جائے، قیلولہ کرنے کا اہتمام ہو تاکہ نیند پوری ہو، موبائل میں وقت لگا تو اس لیے موبائل سے بچنے کا اہتمام ہو، رات کو گپ شپ میں لگا تب سستی ہے اس کو ختم کریں۔ یعنی اسباب تلاش کر کے سستی کی باتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، پھر انشاءاللہ انسان کامیاب ہوگا۔ بعض ساتھی اپنے لیے عذر تلاش کر لیتے ہیں، جی جو درس میں سو رہا ہے یہ تو اس پہ سکینہ نازل ہو رہی۔ میدان جہاد میں اگر غنودگی آ جائے وہ سکینہ ہے، اور جو درس کے اندر آ جائے وہ سکینہ نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے، وہ تو شیطان اس کو سلا کر دین سے محروم کر رہا ہے۔ میدان جنگ میں آدمی لڑتا رہا، تھکاوٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وقتی غنودگی لائی اور اس کی ساری طبیعت میں بشاش آ گیا اور اس کی تکلیف، اکتاہٹ اور تھکاوٹ دور ہو گئی، وہ تو سکینہ ہے۔ لیکن اگر کوئی درس میں سو رہا ہے تو وہ سکینہ نہیں ہے، وہ محرومی ہے کہ وہ درس سے اور دین سے محروم ہو رہا ہے۔ نمبر 14، یکسوئی کو اپنائیں۔ یکسوئی کو اپنائیں، اس کا مطلب یہ ہے کوشش کریں اکیلے رہیں۔ جتنا آدمی دوستوں سے تعلقات رکھتا ہے نا، جتنے دوست زیادہ ہوں گے آپ کے تعلقات زیادہ ہوں گے، اتنے علم سے محروم ہوں گے۔ مثلاً اب کسی کے مدرسے میں 50 دوست ہیں، اب ہر دوست کو اگر وہ دن میں 5 منٹ دیتا ہے تو 50 دوستوں کو اگر 5 منٹ بھی دے گا تو 5 دایاں 50 ہوئے، تو اس کو اگر ضرب دے دو تو 250 منٹ ہو گئے، تو 250 منٹ کو دیکھو تو 60، 120، 180، 240، یعنی 4 گھنٹے اس کے اس میں چلے گئے، تو پڑے گا کیا؟ تو اس لیے یکسوئی ہو، تعلقات کم سے کم ہو۔ جتنے آپ کے تعلقات کم ہوں گے آپ کو زیادہ وقت مطالعے اور محنت کا ملے گا۔ ہر ساتھی سے بقدر ضرورت بات چیت، دعا سلام ہو گیا، خیر عافیت ٹھیک ہے، بس اس سے زیادہ تعلقات، گپ شپ اور اس کے ساتھ مجلسوں میں، محفلوں میں، ہوٹلوں میں، بازاروں میں جانا، اس سے گریز کریں۔ جتنا یکسوئی ہوگی آپ کا علم آپ کو حاصل ہوگا اور علم نافع ہوگا۔ نمبر 15، درس میں ناغہ نہ کریں۔ درس میں ناغہ نہ کریں۔ دیکھیں استاد سے جب آدمی سبق سنتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ اگر آپ نے استاد سے سبق سنا ہوگا اور بالفرض آپ تکرار بھی نہ کر سکے، دہرا بھی نہ سکے، لیکن امتحان کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات ڈال دے گا، استاد کی تقریر آپ کو یاد آئے گی، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ لکھ لو گے، پاس ہو جاؤ گے۔ کل وہ کتاب کھولو گے، استاد کے الفاظ یاد آئیں گے، آپ کتاب کو حل کر لو گے۔ لیکن بعض ساتھی جو ناغہ کرتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں اور سبق میں نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں ہم شرح سے حل کریں گے، حاشیے سے حل کریں گے، دوست سے حل کریں گے، تو کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ تو جو سبق آپ استاد سے نہ حل کر سکیں وہ طالب علم آپ کو نہیں سمجھا سکتا، اس لیے ناغہ کبھی نہ ہو۔ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کتاب تعلیم المتعلم، یہ صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے صاحب ہدایہ کا واقعہ لکھا، علامہ برہان الدین مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے ساتھیوں پر فوقیت دی، دین کا آپ سے بڑا کام لیا اور سارے ساتھیوں میں اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے کبھی بھی درس میں ناغہ نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی۔ اس لیے معمول بنائے کبھی سبق میں ناغہ نہ ہو۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ متوفہ 182 ہجری، اللہ تعالیٰ نے حضرت سے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے۔ آپ دیکھیں فقہ میں جا بجا جہاں امام ابو حنیفہ کی آراء آتی ہیں تو وہاں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان کا واقعہ مناقب ابی حنیفہ میں موفق مکی نے ذکر کیا ہے، اور قیمت الزمن عند العلماء میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو اب انہوں نے اپنے عزیز و اقارب پڑوسیوں سے کہا کہ تم انہیں غسل بھی دے دو، تجہیز و تکفین بھی کر دو، اس لیے کہ میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا درس شروع ہو رہا ہے اور میں چاہتا ہوں درس میں مجھ سے ناغہ نہ ہو۔ 17 سال امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درس میں آئے اور 17 سال میں ایک دن کا ناغہ نہیں ہوا۔ کتنا؟ 17 سال، 17 دن نہیں، 17 مہینے نہیں، بلکہ 17 سال، تب جا کر اللہ نے ان کو عزت بخشی۔ اور ہم تو اپنے لیے عذر تلاش کر لیتے ہیں، آج پیٹ میں درد ہے، اور آج جو کزن کی شادی ہے، اور آج وہ ہمارا چچا زاد گاؤں سے آ رہا ہے، آج میرے چچا کا بیٹا بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے،
تو یہ چھوٹے چھوٹے عذر تلاش کر کے ناغہ کرتے ہیں، اس لیے ہم سبق سے رہ جاتے ہیں۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، متوسطہ سوم سے لے کر دورہ حدیث تک 9 سال بنتے ہیں، اور 9 سال میں میری ایک چھٹی نہیں ہوئی۔ 9 سال صاحب ترتیب رہا ہوں۔ اب یہ بات نہیں کہ بیمار نہیں ہوتا تھا یا فرشتہ تھا کہ کھاتا پیتا نہیں تھا، عذر تو تھے، بیماری بھی تھی، امراض بھی تھے، گھر کے حالات بھی ہوتے اور ذاتی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی توفیق تھی، اپنا شوق تھا، تو 9 سال میں صاحب ترتیب رہا۔ اور اللہ رب العزت نے توفیق دی سابعہ تک ہر امتحان میں کوئی نہ کوئی پوزیشن بھی آتی رہی، اور اللہ رب العزت کی توفیق تھی اولا سے دورہ حدیث تک ہر کتاب کا تکرار بھی کرایا۔ تو یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان درس میں شرکت کرتا ہے۔ جب آپ استاد کا سبق ہی نہیں سنتے اور توجہ ہی نہیں کرتے تو پھر آپ تکرار کیا کرائیں گے، یا وہ کتاب آپ کو کیسے یاد رہے گی، اور یا وہ کتاب زندگی بھر آگے آپ کیسے پڑھا سکیں گے؟ تو برکتیں ہوتی ہیں درس میں شرکت سے، اس لیے ناغہ کبھی نہ کریں۔ کوئی بھی عذر ہو جائے کوشش کریں پہنچیں، الا یہ کہ بہت زیادہ بیماری ہو۔ انشاءاللہ ایسی بیماری نہیں ہوتی، چھوٹے موٹے امراض، یہ نزلہ، زکام، بخار، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ تو ہر دن آئیں گے جائیں گے، موسم بدلے گا، کبھی بخار ہوگا، کبھی نزلہ ہوگا، تو ان کی وجہ سے آپ اپنے درس میں ناغہ نہ کریں، درس میں پابندی اپنے معمولات میں لے کر آئیں۔ نمبر 16، ہر سبق استاد سے پڑھیں۔ ہر سبق استاد سے پڑھیں، اس میں بڑی برکت ہے۔ بعض طلبہ شرکت نہیں کرتے، میں ساتھی سے پڑھ لوں گا اور میں شرح اور حاشیہ دیکھ لوں گا۔ آپ شرح اور حاشیہ سے اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح استاد سے سمجھو گے۔ استاد نے 8-10 سال سے کتاب کی استاد محترم تدریس کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے کئی شروع اور حواشی کا مطالعہ کر کے آتے ہیں۔ طالب علم نے تو بات سنی ہوتی ہے ادھوری، تو جو استاد بات 45 منٹ میں کرتا ہے، طالب علم آپ کو 10 منٹ میں وہ کس طرح صحیح سمجھائے گا؟ وہ 45 منٹ کی پوری تقریر تو آپ کو من و عن دہرا نہیں سکتا۔ اس لیے استاد کے درس میں برکت ہوتی ہے، انہیں سمجھانے کا سلیقہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بات بہت جلدی انسان کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 17، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے سبق سنا لیکن کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، یا تو درس کے آخر میں استاد محترم سے پوچھیں، اور اگر ممکن نہ ہو کلاس سے استاد چلے گئے تو راستے میں ان سے بات پوچھ لیں، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو کسی اور استاد سے پوچھ لیں، یا کلاس میں جو ساتھی سمجھدار ہو تکرار کرانے والا اس سے پوچھ لیں، نہیں تو حاشیہ دیکھ لیں، پھر بھی نہ ہو تو شرح دیکھ لیں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اس پر کبھی بھی اکتفا نہ کریں، بات سمجھ نہ آئے اور آدمی جہالت پر اکتفا کر لے، اس پر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا، یعنی بات نہیں سمجھے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے لیے ذریعہ کوئی بھی استعمال ہو، چاہے وہ ذریعہ ساتھی ہو، حاشیہ ہو، شرح ہو، لیکن بات کو سمجھنا کمال ہے۔ اسباب اور ذرائع اس کے لیے کوئی بھی استعمال کیے جا سکتے۔ نمبر 18، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ بعض طالب علم ہوتے ہیں لیکن ان کا لباس اتنا گندا اور میلا کچیلا ہوتا ہے، بال بڑے ہوتے ہیں، مونچھیں کھانے اور پینے میں لگ رہی ہوتی ہیں، ناخون بڑے ہوتے ہیں، جسم سے تعفن اور بدبو آ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم وہ ہے جو دور سے نظر آئے کہ طالب علم، بال اس کے برابر ہوں، مونچھیں اس کے برابر ہوں، ناخون اس کے کٹے ہوئے ہوں، لباس اس کا صاف ستھرا ہو، پانچے اس کے ٹخنوں سے اوپر ہوں، کندھے پر اس کے رومال ہو، دانتوں کی اس کی صفائی کا اہتمام۔ اب ایسا نہیں کہ بات کریں تو منہ سے نسوار کی، گھٹکے کی اور پان کی بدبو آ رہی اور جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے، ایسا نہ ہو۔ صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قباء والوں کی تعریف کی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ تو اللہ نے کیوں ان کی تعریف کی؟ وجہ کیا تھی؟ کہ ان میں ایسے لوگ تھے جو لوگ پاکیزہ رہتے تھے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، پاکیزہ رہنے والے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پہلے ہم استنجا کرتے ہیں پتھر اور ڈیلے سے، بعد میں پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی اتنی صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اللہ نے قباء والوں کی تعریف قرآن کریم میں کی، اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو صفائی بہت زیادہ پسند ہے۔ نمبر 19، اپنی جسمانی اور دماغی صحت کا خیال رکھیں۔ اپنی جسمانی اور دماغی صحت کا خیال رکھیں۔
جسمانی صحت کے خیال کا مطلب یہ ہے وہ چیزیں استعمال نہ کریں جس سے آپ کے جسم کو نقصان ہو، آپ کو بیماریاں لگیں۔ بسا اوقات ہم بازار کی ناقص چیزیں کھاتے ہیں۔ اب بازار کے اندر دیکھیں وہ تیل ہوتا ہے جو ایک ایک مہینے سے استعمال ہو رہا ہے، اور روڈ کی ساری گرد و غبار اور مٹی اس میں پڑ رہی، اور اب اس تیل کے اندر سموسے یا پکوڑے یا اس میں پراٹھے تلے جا رہے ہیں اور ہم وہ کھا رہے ہیں۔ تو اب وہ ناقص تیل کے اندر وہ چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں۔ یہ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں ہوتی ہیں جو جسم کو نقصان دیتی ہیں، اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں جو جسمانی صحت کو نقصان دیں۔ اب کیا استعمال کریں؟ موسم کا پھل استعمال کریں، موسم کا پھل استعمال کریں۔ ہر موسم میں جو اللہ نے پھل پیدا کیے ہیں وہ استعمال کریں، وہ آپ کے جسم کو طاقت دیں گے۔ خشک میوہ جات استعمال کریں، بادام ہے، کشمش ہے، اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اور اتنی استطاعت ہے تو آپ یہ چیزیں استعمال کریں۔ دیکھیں جو پیسہ ان میں لگتا ہے نا، چائے پینے میں لگ گیا، پراٹھوں سموسوں میں اور دائیں بائیں کی ان چیزوں میں لگ جاتا ہے، وہی چیز اگر آپ دودھ پینے میں لگا دیں، دودھ سے انسان کے دماغ کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے لبنن خالصاً سائغا للشاربین، دودھ کیا ہے؟ خالص چیز ہے۔ تو ہم نے وہ خالص چیز چھوڑ دی اور اس میں پتی اور چینی ڈال کر اس کی چائے کا تو اہتمام کیا، خالص دودھ کے پینے کو ہم نے ترک کر دیا۔ اس لیے رات سوتے وقت گرم دودھ پیا کریں، آپ کا حافظہ تیز ہوگا، آپ کو نیند خوشگوار آئے گی اور آپ کی دماغی صلاحیتیں مضبوط ہوں گی، جوڑ طاقتور ہوں گے۔ دیکھیں بچے کی سب سے پہلی غذا کیا ہے؟ دودھ ہے، اور ماں اس کو کتنا عرصہ پلا رہی؟ 2 سال۔ اب وہ 2 سال تک صرف کیا پی رہا ہے؟ دودھ پی رہا ہے، اور کتنا طاقتور جسم ہو جاتا ہے۔ تو دودھ میں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے، اس لیے دودھ ہے، یا اس طرح جو جنت کے میوہ جات ہیں، کھجور ہے، انگور ہے، انار ہے، ان چیزوں کا استعمال ہو، یا موسم کے پھل فروٹ کا استعمال ہو، تو آپ کا جسم جتنا صحت مند ہوگا، آپ کا دماغ جتنا صحت مند ہوگا، آپ زیادہ کام کریں گے۔ اور اگر آپ نے اس طرح کی چیزیں کھا کر بیمار ہو گئے، دماغی صلاحیتیں ضائع ہو گئی، پھر انسان کوئی دین کا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ دیکھیں علماء کو زیادہ دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے انہیں اپنے دماغ کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ مالش کا اہتمام کریں۔ دماغ کی غذا ہے تیل، سرسوں کا تیل ہو اور کسی بھی مالش کرنے والے سے لگوا دیں یا خود لگا دیں، اس کا اہتمام کریں۔ اپنے سر کو جتنا تر رکھیں گے تو آپ کا دماغ اتنا طاقتور ہوگا۔ یہ سر میں درد ہوتا ہے دماغ کی خشکی سے، اور سبق نہیں سمجھ آتا ہے، دماغ کی خشکی سے چڑچڑاپن ہوتا ہے، مزاج میں سختی آتی ہے۔ اس لیے جب آپ کا دودھ کا استعمال کھجور کا، بادام کا، تیل کا ہوگا، امید اللہ تعالیٰ جسمانی اور دماغی صحت دے گا۔ نمبر 20، زیادہ کھانے سے گریز کریں، زیادہ کھانے سے گریز کریں۔ دیکھیں زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، اگر یہ کمال ہوتا تو ہاتھی سب سے زیادہ باکمال ہوتا، کہ بہت زیادہ کھا رہا ہے۔ لیکن انسان کے لیے کمال کیا ہے؟ علم ہے، اس لیے سب سے پہلی وحی علم کے بارے میں آئی، تو علم کمال والی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے۔ کھانا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے، کھانا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ ہم نے زندگی کا مقصد کھانے پینے کو بنا لیا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنا کھاؤ کہ وہ کھانا آپ کو اٹھائے، نہ کہ آپ کھانے کو اٹھاؤ۔ اتنا کھاؤ کہ وہ کھانا آپ کو اٹھائے، یعنی آپ زندہ رہو، اتنا نہیں کہ آپ کھانے کو اٹھاؤ۔ اس کا مطلب معلوم ہوا کہ اتنا آدمی کھائے کہ جتنا وہ زندہ رہے۔ حارث بن کلدہ مشہور طبیب گزرا ہے، تو یہ مکہ میں آیا، اس نے اپنی دکان لگائی کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، تو اب یہ انتظار میں تھا، لیکن صحابہ اکرام میں کوئی آتا نہیں تھا۔ 1 دن 2 دن ہفتے گزر کے کوئی نہیں آ رہا۔ یہ بڑا پریشان ہے کہ یہ لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے۔ آج تو دیکھو کسی بھی ڈاکٹر طبیب کے پاس جاؤ تو اتنی رش ہے، جگہ نہیں ملتی، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، طبیبوں کے پاس جگہ نہیں، تو اس کے پاس کوئی نہیں آ رہا۔ تو اس نے پوچھا بھائی آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے صحابہ اکرام نے وجہ بیان کی کہ بھائی دیکھیں ہمیں حکم یہ ہے کہ اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے، اور جب بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو۔ تو اس وجہ سے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اس لیے بیمار نہیں ہوتے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھائیں، اور بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ ابھی آپ کو کیسے پتہ چلے گا میری بھوک ہے باقی ہے نہیں؟ جس وقت یہ کیفیت پیدا ہو کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، اس وقت نہ کھائیں۔
ایک وقت آتا ہے نا کھا کھا کے پھر یہ بات ہوتی ہے یار اور کھاؤں یا نہ کھاؤں. جب اس کیفیت پہ پہنچ جائیں تو اپنا کھانا ترک کر دیں. اس سے معلوم ہوگا آپ کی ضرورت پوری ہو چکی ہے. اس سے زیادہ جو کھائیں گے وہ آپ کی غفلت کا اور نقصان کا، بیماریوں کا ذریعہ بنے گا. کھانے کے اوپر کبھی کھانا نہ کھائیں. اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کھانے کے بعد کھانا مل جائے کسی اور کو دے دینا، کتے کے سامنے ڈال دینا، لیکن کھانا نہیں ورنہ آپ کے معدے کو نقصان ہوگا. اور ہم نے تو اپنے پیٹ کو فقیروں کا تنور بنایا. شکم فقیراں تنور خدا است، ہر چے درایت فنا در فناست. کہتا ہے بھائی یہ جو فقیر ہے نا اس کا جو پیٹ ہے وہ خدا کا تنور ہے، اس میں جو چیز بھی ڈالو تو وہ فنا ہو جاتی ہے. تو پیٹ کو تنور نہیں بنانا ہے، وہ چیز ڈالنی ہے جس کی ضرورت ہو. تو میں نے ایک بات عرض کی کہ زیادہ کھانے سے گریز کیے جائے. لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے پیٹ کے 3 حصے ہو نا، ثلث لطعامہ و ثلث لشرابہ و ثلث لنفسہ. 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے. تو معلوم ہوا کہ کھانا صرف کتنا ہو 1/3، اور ہم کھانا کھا لیتے ہیں حلق تک. پوچھتے ہیں بھائی پانی کہا، پانی اپنا راستہ خود بنائے گا. تو پانی جب اپنا راستہ پھر خود بنائے گا تو پھر وہ سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے، تو پھر سستی اور کاہلی اور بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. میدا ہے 6 انچ کا اور انسان 4 3 روٹیاں کھا رہا ہے اور پھر اس کے لیے غذا اتنی زیادہ استعمال کر رہا ہے تو بیماریاں تو لگنی ہیں. اس وجہ سے زیادہ کھانے سے گریز کیے جائے. آپ دیکھیں سلف نے بھوک پر کتابیں لکھی ہیں. امام ابن ابی دنیا کی کتاب ہے کتاب الجوع، بھوک کے فضائل اور فاقے کے فضائل اور سلف کے واقعات کے وہ لوگ فاقہ کرتے تھے. لیکن آج تک کسی نے زیادہ کھانے پر کتاب نہیں لکھی. کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا رسالہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جس نے لکھا ہو زیادہ کھانے کے اتنے فائدے ہیں اور اتنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کسی نے نہیں لکھا. سب نے لکھا تو کس پر؟ بھوک پر اور فاقے پہ لکھا کہ اس سے فائدے ہوتے ہیں. جتنا کم ہوتا ہے کھانا اتنا دماغ کی صلاحیتیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں. اس لیے سلف 2 3 دن فاقہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں کہ آپ نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے فاقہ کیا ہے اور 2 ماہ ہو جاتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا سوائے کھجور اور پانی کے، کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا ہے.